کھوئی رٹا آزاد کشمیر سے محمد فاروق انجم کی رپورٹ۔ وزیر صحت آزاد جموں و کشمیر ڈاکٹر نثار انصار ابدالی تقریب حلف برداری انجمن تاجران سیری کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیری شہر کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انجمن تاجران سیری ساری انتظامیہ کا دل کی عطا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جیسے ایک عام آدمی کو آج اپنی اس انتہائی ضروری میٹنگ میں جلسے میں جو جلسے کی شکل اختیار کر گئی اس میں بحیثیت مہمان خصوصی بھی بلایا اور آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سب کا حلف لے سکوں، اس کے اوپر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے بھائی انعام اللہ کا فاقی صاحب آپ کو اور شاہجہان نذیر بٹ صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ واقعتاً ہماری اس تحصیل کے دوسرے بڑے بازار کے نمائندہ جو ہیں وہ آپ منتخب ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ میں جو آپ کے مقابلے میں امیدوار تھے ان کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ راجہ نعیم صاحب، واجد زرگر صاحب، لالا نثار اور مظہر ملک صاحب نے بھی آپ کے مقابلے میں سچی بات ہے سیاسی پروسیس کا حصہ بنے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ لوگ جیتے اور وہ لوگ شاید جیت نہیں سکے، کچھ اس سے پہلے انہوں نے بازار میں خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی، ان کے اچھے کیے گئے کاموں کی آپ کو تعریف بھی کرنی پڑتی ہے اور کرنی چاہیے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے تمام قبائل اور تمام برادریوں کے جتنے بھی امیدواران تھے ان کا میں اس لحاظ سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا الیکشن لڑا، اس لیے کہ جب سیاسی روایات ہوتی ہیں جو سیاسی طریقہ کار ہوتا ہے اس میں اگر کوئی ایک بھی فاؤل کرے تو پھر سارے کا سارا پلے جو ہے وہ خراب ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو تمام جو آپ کے امیدوار تھے انہوں نے سیاسی بالیدگی کا مظاہرہ کیا، اس کے اوپر میں جہاں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہاں آپ دونوں انعام الحق صاحب آپ کا اور بٹ صاحب آپ کو جو ہے وہ خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ آج میرے لیے بڑی بھائی حبیب الرحمن افاقی صاحب آج کی تقریب کے صدر بھی ہیں، آپ یہاں موجود ہیں۔ راجہ نعیم صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل، اگرچہ نعرہ تو آج یہ لگا ہے کہ شیر سیری، تو میں گل کر رہا سا میں کہ جب طاہر زمان صاحب جیت جانے پھر تو میں بھی نعرہ لائی جاؤں شیر سیری، لیکن چلیں بہرحال آج جو سارا سلسلہ کر ہوا اس میں واقعتاً آپ کو یہاں کا امن برقرار رکھنے میں اور دیگر معاملات میں جتنی آپ کی کوششیں تھیں اس کے اوپر آپ کو خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا جانا ضروری ہے۔ میرے بھائی طاہر زمان صاحب یہاں موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے یہاں پر تشریف لائے۔ ساتھ ہی ساتھ میرا انتہائی محترم بھائی طاہر شفیق صاحب ڈسٹرکٹ کونسل ہیں، آپ کا بھی انتہائی دل کے تھا گرہیوں سے شکریہ۔ پروفیسر عبداللہ طاہر صاحب کی بھی بڑی مہربانی ہے۔ چودھری جاوید صاحب کا ذکر اگر نہ کروں تو زیادتی ہوگی کہ انہوں نے جب ایکٹنگ صدر کا چارج لیا تو اس وقت سے انہوں نے تگ و دو کی اور اس بازار کو انہوں نے صحیح درست سمت کے اوپر لے جاتے ہوئے جو قیادت تھی اگرچہ اس کو نوجوانوں میں منتقل کیا، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کا بھی شکریہ بنتا ہے۔ میرے انتہائی محترم بزرگ جو ہیں چودھری رزاق صاحب، چودھری جان صاحب، میرے بھائی خوشحال صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی وسیم مصطفی صاحب چیئرمین زکوٰۃ، ڈاکٹر فریاد میرا انتہائی محترم بھائی، اور ساتھ ہی ساتھ متی الرحمان صاحب یہاں موجود ہیں، ظفر غازی صاحب۔ اگرچہ جو ہے وہ جتنی بھی تنظیمیں بن رہی ہوتی ہیں ان ساروں کے ساروں میں ان کی کہیں نہ کہیں نمائندگی ضرور ہوتی ہے، اور ہماری ایک پیرا میڈیکل کی ایک دفعہ تنظیم بن رہی تھی تو اس میں میں نے دیکھا یہ اس میں بھی بڑے ایکٹیو تھے اور اس میں بھی نمائندہ اور سرپرست تھے، لیکن نال ہی جڑی ہوئی دی گل ہے کہ ترنیج بھی بڑے متحرک سن اور اسی میں بھی سرپرست تھے۔ ساتھ ساتھ چوئی جان صاحب ہمارے انتہائی محترم بزرگ، راجہ محبوب صاحب میں دیکھ رہا تھا یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا بھی شکریہ۔ زاہد بے نظیر کا ذکر ہوا اور دیگر میرے بھائی برار بٹ اور مجیب بٹ صاحب کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انہوں نے مجھے وقت دے دیا اپنا، آپ کا بھی شکریہ۔ آصف چوئی صاحب چیئرمین صاحب نے بھی اپنا وقت مجھے دیا، ان کا بھی بہت ہی شکریہ ہے۔ میرے بھائی فاقی صاحب نے بھی تقریر کرنی ہے اور باقی دوستوں نے بھی جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کیا۔ جتنے آپ لوگوں نے جتنے مقررین ہیں جو مطالبات اور باقی چیزوں کے دعائیں ان کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ جلدی جلدی بریف کر لوں اور میں کوشش کروں گا کہ ٹو دا پوائنٹ ہی رہوں تاکہ ساری باتیں میری جو ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اب تک میں ڈیلیبریٹ کر پاؤں۔
میرے بھائیوں، آپ سارے دوستوں نے یہ ذکر کیا کہ حکومت جو ہے وہ اس انجمن تاجران کے تمام معاملات کی سرپرستی کرے، اور میں تھوڑا سا میرے بھائی انعام صاحب آپ کو یہ بات باور کرانا چاہوں گا کہ آپ نے پچھلے عرصے میں ایک احتجاج اور دھرنا دیکھا ہوگا جس میں ہمارے کونسلرز اور ہمارے ڈسٹرکٹ کونسلرز کہتے تھے ساڈا آ کے تھے رکھ، اور وہ جو سارا احتجاج تھا اس احتجاج کے پیچھے جو منطقی میری ان سے بات چیت ہوئی تھی، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ آپ آزاد کشمیر کے ایکٹ کو دیکھیں، اور ایکٹ کے مطابق آپ کے جتنے اختیارات ہیں وہ سارے کے سارے جس دن آپ الیکشن جیتے ہیں تو وہ آپ کو تفویض ہو چکے ہیں، اور مزید جو آپ کی تمام ٹیکس کلیکشن اور دیگر معاملات ہیں اس کو آپ پورا کریں گے۔ اس پورا کرنے کے بعد آپ گرانٹ ان ایڈ کے لیے حکومت کے پاس آئیں گے تو حکومت فراغ دلی کے ساتھ آپ کو گرانٹ ان ایڈ میں اتنی رقم مہیا کرے گی جتنی شاید آپ کی توقع بھی نہیں ہے۔ تو میں یہی معاملہ جو ہے وہ آپ کے سامنے بھی میرے بھائی انعام صاحب، چونکہ آپ نوجوان ہیں، بٹ صاحب آپ نوجوان ہیں، میں آپ کو یہ ترغیب دے کے جانا چاہوں گا کہ آپ سیری کے تمام دکاندار حضرات جو ہیں ان کو اعتماد میں لے کے، اور جو آپ کے ہارے ہوئے دوست ہیں ان کو بھی اعتماد میں لے کے تو ایک پالیسی لے کے آئیں۔ میں آپ کو آج وعدہ کرتا ہوں کہ وہ آپ کو پیکج جو ہے وہ دوں گا جو شاید اس سے پہلے کسی حکومت نے کسی انجمن تاجروں کو نہیں دیا۔ تھوڑی جو باقی میرے مقررین دوستوں اور بھائیوں نے مطالبات کیے تھے ٹاؤن کمیٹی کے حوالے سے، میرے دوستوں اعلان کرنا تو شاید مشکل نہیں ہے، لیکن اعلان کو عملی جامہ پہنانا شاید سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ دوستوں اور بھائیوں کے سامنے کوئی ایسا اعلان کر کے چلا جاؤں کہ جس پر شاید میں عمل نہ کر سکوں، تو پھر میری آپ کی جب ملاقات ہو تو مجھے شرمندگی ہو۔ البتہ اس حوالے سے میں کوشش ضرور کروں گا، اور جی میں کامیاب ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ والا معاملہ جو ہے وہ آپ کی طرف ضرور لے کے آؤں گا۔ جو دوسرا مطالبہ تھا میرے بھائی انعام صاحب نے ٹریفک پولیس کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس کو بھی میں انشاءاللہ ٹیک اپ کروں گا، اور تھوڑے سارے وقت میں آپ کو اس حوالے سے جتنی بھی پیش رفت ہوئی وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا ہو جائے۔ لوکل گورنمنٹ دفتر کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو یہ پہلے سے پروسیس میں ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمارا لوکل گورنمنٹ کا بجٹ جو ہی اپروو ہوتا ہے تو یہ ہمارا جو دفتر ہے اس کی بلڈنگ جو ہے، اگرچہ مجھے لگتا ہے اس کی بنیادیں شاید مکمل ہیں، تو اس دفتر کو انشاءاللہ تعالیٰ مکمل پہلی فرصت میں ہم کریں گے۔ آپ کے سیری اسکول کے گراؤنڈ کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو گراؤنڈ آپ کے سیری کے لیے ہم نے منظور کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو ٹھیکیدار اور باقی دیگر معاملات میں کوئی کمی بیشی ہے تو میں پہلی فرصت میں دیکھ کے اس کو سپیڈ اپ کرا کے آپ کا یہ والا جو گراؤنڈ والا معاملہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل کر لیں گے۔ آپ نے ڈسپنسری کے حوالے سے مطالبہ کیا، بی ایچ یو کے حوالے سے مطالبہ ضرور کیا، لیکن آپ تمام لوگوں میں سے کسی کے بھی کہے بغیر آپ کی اس ڈسپنسری کو رینوویٹ میں نے آلریڈی کروا دیا ہوا ہے، وہ ڈبلیو ایچ او کی پیسوں سے ان کے فنڈ سے ہم نے کروایا تھا، لیکن آج جو ہے وہ میں آپ چونکہ یہاں آیا ہوں تو آپ کہیں گے ہمیں سکے منہ تو کھا رہا ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ اس ڈسپنسری کو بی ایچ یو ایک الگ طرف، اس ڈسپنسری میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مستقل طور کے اوپر جو ہے وہ میڈیکل افسر یہاں تعینات ہو، یہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقل تھوڑے سارے عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آپ کو ممکن بنا کے دوں گا۔ اسکول میں سٹاف کی کمی کے حوالے سے میرے دوستوں نے ذکر کیا، 4200 بندہ ہم جو ہے وہ اگلے 3 مہینے میں انشاءاللہ ریکروٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو 4200 بندہ ہوگا اس میں ہمارے اسکول سیری اور جتنے ہمارے تحصیل کے تو سارے اسکول کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ پورے آزاد کشمیر میں، یہ بڑے میں وثوق سے آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پیرٹا کے ہماری جو خالی وطن، یہ کافی مشکل الیکشن تھا، اس لیے کہ مجھے بھی اس الیکشن میں پتہ کوئی نہیں تھا کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، اور بعد میں جب الیکشن کا نتیجہ آیا تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، تو اس لیے میں وہ وعدہ نبھانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے آج الحمدللہ حاضر ہوا ہوں۔ میں اگر بات کروں تو سب جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں پوری کریں گے۔ ہماری ڈیفیشنسی انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارا این ٹی ایس کا ٹیسٹ فوراً ہونے جا رہا ہے، اس سلسلے میں میری تمام بھائیوں دوستوں سے یہ گزارش ہوگی کہ اس دفعہ کا این ٹی ایس کا ٹیسٹ انشاءاللہ تعالیٰ پورا کا پورا میرٹ کے اوپر ہوگا۔ انٹرویو کے جو 10 نمبر تھے وہ بھی ہم نے ختم کر دیے ہیں، اور پورے طریقے سے جو ہے وہ این ٹی ایس بحال ہے۔ آپ سارے دوستوں سے میری گزارش ہوگی کہ آپ میرٹ کے اوپر وہاں اپلائی کریں تاکہ صحیح اور اہل لوگ جو ہیں وہ آگے جو ہے وہ اس پروسیس میں سلیکٹ ہو کر جو ہے وہ ہماری بچوں کی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھوانے میں مدد کروا سکیں۔
ساتھ ہی ساتھ اسکول کے حال کے حوالے سے بات ہوئی تو میں اس کو دیکھ لوں گا، اس بات میں بھی جتنا ہم کنٹریبیوٹ کر سکے وہ ضرور کریں گے۔ گرلز کالج کو روڈ کے حوالے سے بات ہوئی تو سڑک کی ایک اسکیم میں نے آلریڈی گرلز کالج کو دی ہوئی ہے، جو باقی ماندہ ہے اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ جائزہ لے کے اگلی پہلی پرائرٹی میں میرے بھائی نام صاحب یہ بھی میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی پوری ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آٹے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہاں مسائل ہیں، تو وہ جو آٹے کا مسئلہ ہے اس میں 2 سے 3 ہفتے مجھے دے دیں، اس کے اوپر پوری ہماری حکومت جو ہے وہ ایک نئی پالیسی کے اوپر غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں اس آٹے کے حوالے میں جتنی کرپشن اور باقی معاملات ہیں اس کو باوجود کوشش کے ہم منیمائز نہیں کر پا رہے، تو اس حوالے سے ہمارے اگلی جو کیبنٹ اجلاس ہے اس میں بھی ایک امپورٹنٹ فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ جو ہی وہ فیصلہ ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ گارنٹی اور تسلی دیتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ایڈریس ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ یہ آٹا آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ سبسیڈائزڈ آٹا ہے اور یہ صرف ضرورت مند لوگوں کے لیے ہے، اور ہم ضرورت مند لوگوں تک یہ آٹا پہنچانے میں حکومتی کردار بھی ادا کریں گے۔ اور اس سلسلے میں میرے کونسلرز، ڈسٹرکٹ کونسلرز اور دیگر تمام بھائیوں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اس پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں آپ لوگ بھی ہماری جو ہے وہ مدد کیجیے گا۔ تھوڑا سا جو ہے وہ اگر حکومتی کارکردگی، چونکہ آج شہری یونین کونسل میں تقریباً تمام مکاتب فکر سے مجھے مخاطب ہونے کا موقع میسر